السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله تعالى في مقام آخر بلسان عربي مبين. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ایک مرحلے کی تکمیل کے بعد، ایک مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس کے دین کو سیکھنے کی نیت سے ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے رفیق محترم فضیلت الشیخ سید واجد حسن مدنی حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کسی بھی علم کی حیثیت کو اس کے نسبت سے اس کی حیثیت متعین کی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان عربی، اس کی نسبت قرآن مجید سے ہے، اس کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہے، سلف امت کے اقوال سے ہے۔ بغیر اس علم کو سمجھے ہم نہ تو قرآن مجید کے تلفظ کو درست کر سکتے ہیں اور نہ اس کے معانی کو کما حقہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ سلف امت کے اقوال کو اور احادیث رسول کے معانی اور اس کے مطالب کو صحیح طریقے سے جان سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زبان عربی کو سیکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام نے اس مسئلے کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ دنیا کے اندر وہ کون سی زبان ایسی ہے جس زبان میں بیان کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے، اور بیان کرنے کی حیثیت سے کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اکثر اہل لغت اور اہل فقہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس زبان کے اندر جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، عربی زبان کے اندر بیان کی اور اپنے مسائل کو یا اپنے معاملات کو پورے طور پر عوام کے ذہن و دماغ میں رکھنے کی،
وہ صلاحیت کسی اور دوسری چیز کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس پر فقہ کا ایک بڑا مسئلہ منحصر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے، جو تاثیر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عطا کی ہے، وہ تاثیر دنیا کے کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اکثر قرآن مجید کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ اس کے معانی کو سمجھے، اور اگر معانی کو نہیں بھی سمجھتا ہے تو کسی اچھے قاری کی تلاوت سن کر کے وہ زار و قطار روتا ہے، جبکہ اس کے معانی کو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس زبان کے اندر وہ صلاحیت عطا کی ہے جو دوسرے کسی زبان میں نہیں ہے۔ اب اس کو لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ اس قاری کی آواز بہتر ہے یا اس پڑھنے والے کا انداز بہتر ہے، پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ دلوں کے اندر اثر کسی کی آواز سے ہوتی ہے یا دلوں کے اندر جو اثر ہے وہ اللہ رب العالمین کے کلام سے ہوتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی اثر پیدا ہوتا ہے، اس کے آواز کا ہے تھوڑا دخل تو ہے اس کے اندر، کیونکہ انسان کی طبیعت خوبصورت چیزوں کو جلدی قبول کرتی ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پوری ادائیگی اور تلفظ الفاظ، صفات حروف کا اور مخارج حروف کی رعایت کرتے ہوئے نہ پڑھتا ہو۔ بہرحال بتانے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ یہ زبان جس سے ہم اپنی شریعت کو سمجھ سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے دین کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سلف کے اقوال میں سے چند اقوال ہم آپ کے سامنے یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے تعلموا العربیہ، اے لوگو عربی زبان سیکھو، کیوں؟ فإنہا من دینکم، اس لیے کہ اس زبان کا تعلق تمہارے دین سے ہے۔ اور کہتے تھے تعلموا الفرائض، فرائض کا علم سیکھو، فرائض مانے میراث کا، ہاں جس سلسلے میں ہم سب خوش نصیب ہیں یہاں پر کہ میراث میں ایک مانے جانے عالم جن کی ایک کتاب بھی موجود ہے، فضیلت الشیخ سید واجد حسن مدنی حفظہ اللہ، ان کی خدمات ہم سب کو حاصل ہیں، اور شیخ یہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ۔ تو ہم لوگ اس علم کو بھی انشاءاللہ شیخ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، علم میراث بھی۔ شیخ کی اس سلسلے میں باضابطہ کتاب موجود ہے اور شیخ اس کو پڑھاتے بھی ہیں۔ بہرحال تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھو، اس لیے کہ اس کا تعلق دین سے ہے، اور فرائض کا علم سیکھو، میراث کی تقسیم کا علم سیکھو، اس لیے کہ یہ بھی اس کا تعلق بھی تمہارے دین سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر ابن خطاب نے گورنر بنایا تھا، تو خط لکھا گورنر کو، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فتفقہوا فی السنہ، سنت کے اندر فقاہت حاصل کرو، اور کہا کہ سنت کو اسی وقت اچھی طریقے سے تم سمجھ سکتے ہو جب تم عربی زبان کو سمجھو، تو عربی زبان کو سمجھو اور سنت کو سمجھو، قرآن مجید کے اعراب کو سمجھو، اس کے بیان کرنے کے طریقے کو سمجھو۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود عرب کے تھے اور یمن کے تھے، جو خالص عربی قبیلہ آباد تھا وہاں کے تھے، ان کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کر رہے ہیں اور خط لکھ کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ تم عربی زبان سیکھو اور قرآن مجید کے معانی کو، احادیث رسول کے معانی کے اندر فقاہت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ علماء لکھتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، کہ بغیر عربی زبان کے جانے ہوئے کوئی آدمی کما حق کہو
کتاب و سنت کے معانی اور اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کو جانے، عربی زبان کو جانے، کیونکہ اس کے تعبیر اور اس کے بیان کا جو طریقہ ہے وہ بغیر اس کو جانے ہوئے آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے اللہ رب العالمین، ایک مثال دیتا ہوں، رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اگر کوئی آدمی سیدھا سیدھا ترجمہ کر دے اس کا، ہاں، تو کہے گا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گردن پر باندھ کر نہ رکھو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اس کو پھیلا کر کے بھی نہ رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ لٹکا کے رکھو۔ لیکن جب آپ عربی زبان سمجھیں گے، اس کے بیان کرنے کے طریقے کو سمجھیں گے، اس کے محاورے کو سمجھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ مراد ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ۔ اس سے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ کنجوس نہ بنو، اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ کا معنی یہ ہے کہ اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو، جتنی تمہاری ضرورت ہے، جتنا تم کو خرچ کرنا ضروری ہے اتنا خرچ کرو، اس سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ تو یہ ساری باتیں آپ اس زبان کو جان کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے شعبی کہتے ہیں کہ نحو کی حیثیت جو عربی زبان کے قواعد جس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں کا اس کی حیثیت اس نمک کی طرح سے ہے کہ جس سے انسان اپنے کھانے سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ لذیذ سے لذیذ تر کھانا بنا لیں، پکا لیں، اور اس کے اندر نمک ڈالنا ہی بھول جائیں، تو کیا اس کھانے کے اندر کوئی لذت باقی رہے گی؟ بالکل نہیں۔ تو جب تک آدمی نہ سیکھ لے، صرف کے قواعد کو نہ جان لے، تب تک اس کے زبان کے اندر لذت اور چاشنی نہیں آ سکتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لما انزل کتابہ باللسان العربی، جب اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، وجعل رسولہ مبلغا عنہ الکتاب والحکمت بلسان العربی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو جو مبلغ ہیں کتاب و حکمت کے، جو کتاب کو اور حدیث رسول کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، ان کا انتخاب بھی وہاں سے کیا جن کی زبان عربی تھی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زبان کو وہ حیثیت حاصل ہے جو دیگر علوم و فنون کے اندر شریعت کو حاصل ہے، کیونکہ شریعت کے فہم کا مدار اور شریعت کو سمجھنے کا دار و مدار اس زبان کے اوپر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی بھی مسئلہ اگر فقہ کا پوچھا جاتا تھا تو میں قواعد نحو کے ذریعے سے اس کا جواب دیا کرتا تھا، یعنی احادیث رسول اور قرآن مجید کے اوپر نحو کے قاعدے فٹ کرتا اور اس کے مطابق میں جواب دیا کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نحو کا جاننا اور صرف کا جاننا، نحو اور صرف کا جاننا فقہ کے فہم اور سمجھ کے لیے بھی ضروری ہے، فقہ کے فہم اور سمجھ کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب تک آدمی ان چیزوں کو نہ سمجھے گا، وہ کما حق کہو کتاب و سنت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، فقہا کے اقوال اور شریعت کو نہیں جان سکتا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور اس کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ معہد السلام للدراسات الاسلامیہ حیدرآباد تلنگانہ کے تحت ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا اور جمع ہیں۔ لہذا اس موقع کو ہم میں کا ہر شخص غنیمت جانے اور اس قیمتی لمحے کو ضائع کیے بغیر اس میں پوری طرح سے کوشش کرے کہ ہم کچھ سیکھیں
اور سیکھ کر کے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی فہم حاصل کرنے اور کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی کما حقہ توفیق سے نوازے اور توفیق مرحمت فرمائے۔ اب یہاں سے اس مختصر سے تذکیری کلمات کے بعد ایک اہم بات جس کی طرف میں اپنی توجہ بھی اور آپ تمام لوگوں کی توجہ بھی مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس علم کو سیکھنے سے قبل ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں اور اپنی نیتوں کو خالص کریں، کیونکہ علم اللہ رب العالمین معصیت کے اوپر نہیں عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین تم کو علم والا بنا دے۔ تو جب تک آدمی اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو علم کی دولت سے مالا مال نہیں کرتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وقی ابن جراح کے سامنے میں گیا اور ان سے میں نے شکایت کی کہ اے استاذ، میں جو کچھ یاد کرتا ہوں وہ باتیں مجھے یاد نہیں رہتی ہیں، میں بھول جاتا ہوں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظہ فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے جب اپنے استاذ وکیع کے سامنے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی اور کہا کہ باتیں مجھے یاد نہیں رہتی ہیں، تو میرے استاذ نے یہ نصیحت کی، امام شافعی کہتے ہیں فاوصانی الی ترک المعاصی، کہا کہ گناہوں کو ترک کرو۔ کیوں؟ فإن العلم نور من نور الہی، اس لیے کہ یہ علم اللہ رب العالمین کی روشنیوں میں سے ایک روشنی ہے، ہاں؟ اور اللہ رب العالمین اپنی روشنی اور اپنے نور کو اس دل کے اوپر اکٹھا نہیں کرتا ہے جس دل کے اندر معصیتوں کا بسیرا ہو، گناہوں کا بسیرا ہو، جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جاتی ہو، اور جس دل میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی بسی ہوئی ہو وہاں پہ علم اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اس لیے اس دین کو یا اس علم کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ اس سے ہم کتاب و سنت کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اکثر محدثین نے جب اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے اور کتاب کو لکھا ہے تو پہلی حدیث جس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے وہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے۔ لہذا اپنی نیتوں کو خالص کریں، خالصۃ لوجہ اللہ، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ علم دین ہے جس کو ہم سیکھ رہے ہیں، اور دین آدمی عبادت کے جذبے سے سیکھے تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اس کے لیے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے انشاءاللہ کارآمد ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے نیتوں میں خلوص پیدا کرے اور کتاب و سنت کے اس علم سے ہم سب کو مالا مال کر دے۔ اب یہاں سے باضابطہ ہم اپنے درس کی ابتدا کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ یہ جو علم ہے جو ہم آج یا آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا نام ہے علم الصرف۔ کیا نام ہے؟ علم الصرف۔ چلیے پہلے صفحے کو شیئر کیجئے۔ اس کا نام ہے علم الصرف۔ صرف کہتے کس کو ہیں؟ تو کہا صرف کا معنی ہے پھیرنا، تبدیل کرنا، یعنی صرف کے اندر الٹ پھیر، یعنی کلمے کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے، کہیں سے کسی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے، کسی حرف کو گرا دیا جاتا ہے،
کسی حرف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے نا، فعل یفعل ہو جاتا ہے، فعل ہو جاتا ہے. تو یہ جو الٹ پھیر ہے، چاہے وہ حرکت کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کسی حرف کے اضافے کی وجہ سے ہو، یا کسی حرف کو حذف کرنے کی وجہ سے ہو، اس الٹ پھیر اور تبدیلی کا نام کیا ہے؟ صرف ہے. اور اصطلاحی معانی صرف کا ہے کہ مصدر سے مختلف صیغے بنانا. کیسے صیغے بنائے جاتے ہیں اس کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا. تو یہ علم جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام علم الصرف ہے. اور علم الصرف کی تعریف اگر پوچھا جائے تو کہیے صرف اس علم کے جاننے کو کہتے ہیں جس میں کلموں کے بنانے اور اس میں تغیر کرنے کا طریقہ بتلایا جائے. اس علم کو جاننا جس میں کلمے کے الٹ پھیر، اس کی بناوٹ اور اس کے استعمال کے طریقے کے اوپر گفتگو کیا جائے، اس علم کو علم الصرف کہتے ہیں. اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان صحیح طریقے سے کلمات کے تلفظ کو اور کلمات کی بناوٹ کو جان سکے. اور جب کلمات کی بناوٹ کو صحیح طریقے سے وہ جانے گا تو کلمے کو ادا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. اگر بناوٹ کو نہیں سمجھے گا تو کما حق کہو وہ کلمے کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کہتے ہیں کہ اس علم میں ٹارگٹ کیا ہے، یا اس علم کا مقصد کیا ہے، اس علم کی بحث کہاں تک محدود ہوگی، یا اس کا دائرہ کار کیا ہے، کس سراؤنڈ میں یہ علم گفتگو کرے گا. تو کہتے ہیں اس علم کا جو موضوع ہے، اس علم کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے اسم معرب اور فعل متصرف. اسم معرب اور فعل متصرف. اسم معرب کہتے ہیں جو مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے اپنے حرکات کو بدلتا رہے. جیسے زیدن، یہاں پہ دیکھیے اس کے اوپر زیدن کے اوپر ضمہ ہے. اسی طریقے سے کبھی زیدن زیدن ہو جائے گا فتحہ کے ساتھ، اور کبھی زیدن بھی ہوگا کسرہ کے ساتھ. جاءنی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن، تینوں چیزیں، تینوں حرکات کو یہ قبول کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے اسم معرب. جو حرکات کو قبول کرے اور مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے اس کے آخری حرف کا جو حرکت ہے وہ تبدیل ہوتا رہے. اور فعل متصرف کہتے ہیں وہ فعل جو جس سے ماضی بنے، مضارع بنے اور اسی طریقے سے امر بنے، جو بدلتا رہے، جس کے اندر الٹ پھیر ہوتا رہے. ظاہر ہے جب یہ الٹ پھیر کرنے کا علم ہے، تبدیل کرنے کا علم ہے، بدلنے کا علم ہے، تو اس میں جامد جو ایک حالت کے اوپر باقی رہتا ہے اس سے یہاں پہ گفتگو نہیں کی جائے گی. یہ بات واضح ہے صرف کے معانی سے. اور اس کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. یہ حکم عام ہے جی فرض کفایہ کا، کہ اگر چند لوگ اس علم کو جان لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے اس کا گناہ ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اتنا حد تک کہ جتنے تک انسان قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے، قرآن مجید کے حروف اور مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے اور اس کے معانی اور مطلب کو سمجھ سکے، اتنا تک جاننا یہ فرض عین ہے. کیونکہ اگر نہیں جانے گا، یہ چیزیں نہیں سیکھے گا، تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا سے اس کے ایک رکن کا تعلق ہے نماز پڑھنے کا. پڑھے گا وہاں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید سے جو کچھ تم کو میسر ہے وہ نماز میں تلاوت کرو. کیسے تلاوت کرے گا وہ؟ اور ظاہر ہے اگر غلط تلاوت کرے گا، اور قرآن ایک رکن سے بھی اس کا تعلق ہے. اب غور کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ
بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز اس کی مکمل نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھے گا، وہ کیسے ادا کرے گا؟ اس کے مخارج کو، اس کے حروف کو، کیونکہ اگر اس کے اندر تبدیلی کرے گا تو پھر معانی کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اور بسا اوقات وہ جان بوجھ کر اگر ایسا کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل بھی جائے گا. لہذا اس کا سیکھنا اس حد تک، جس حد تک ہم اپنی عبادتوں کو درست کر سکیں، فرض عین ہے. ہر آدمی کو سیکھنا، ہر آدمی کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اب یہاں پر آپ سے بات ہو رہی تھی کلمہ، ہے نا، کلمے کی بناوٹ پر گفتگو کی جاتی ہے. تو کلمہ کہتے کس کو ہیں، اور کلمہ کے اقسام کتنے ہیں؟ تو کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ لفظ جو با معنی ہو، یعنی معنی بتلا رہا ہو، مفرد ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، اس کو کہتے ہیں کلمہ. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا. وہ کلمہ اس کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں جو مفرد ہو اور معانی کو بتلانے کے لیے آیا ہو، معانی کو بتلانے کے لیے آیا ہو. اس کی 3 قسمیں ہیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ایک اسم، دوسرا فعل، اور تیسرا حرف. اب تینوں کی الگ الگ تعریف ہے، اس کو دیکھیے، اور اگر کاپی قلم ہے آپ کے پاس تو اس کو نوٹ کیجیے، کیونکہ یہاں جو پی ڈی ایف آپ کے سامنے شیئر کیا گیا ہے اس کے اندر اختصار سے ہے، اور ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے. استاذ کا کام ہی یہی ہوتا ہے، کتابیں مختصر ہوتی ہیں لیکن استاذ اس کی تفصیل بتاتا ہے. تو کہا کلمے کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معانی کو بتلائے، اپنے معنی کو بتلائے، اور اس میں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ ابھی روک دیں، کلوز کر دیں اس کو. تو ہم لوگوں کی گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کلمے کی 3 قسم ہے، کلمہ کی 3 قسم ہے، اسم، فعل اور حرف. اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معانی کو بتلا دے، اور اس میں ماضی، مستقبل اور حال، ان تینوں زمانہ میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. دیکھیے زمانے کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ زمانہ جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حال. ایک وہ زمانہ جس سے ہم گزر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں ماضی، جو گزر گیا، پاسٹ. اور آئندہ جو زمانہ آنے والا ہے ہماری زندگی میں، اس کو کہتے ہیں مستقبل، جس کو آپ فیوچر سے تعبیر کرتے ہیں. تو پاسٹ اور موجودہ کو پریزنٹ میرے خیال سے، اور آنے والے زمانے کو جس کو فیوچر کہا جاتا ہے. تو کہا کہ یہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی نہ پایا جائے اپنا معنی خود بتلائے، وہ لفظ جو اپنا معنی خود بتلائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جائے، اس کو اسم کہا جاتا ہے. اس کی مثال ہے زید، رجل، حمار، فرس، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ.
یہ تو اسم کی تعریف ہوئی. اب آئیے فعل کی تعریف میں. کا فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتلائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، ساتھ ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے ضربا، اس نے مارا. کب مارا؟ زمانہ ماضی میں. یضربو، وہ مارتا ہے زمانہ حال میں، یا مارے گا زمانہ استقبال میں، مستقبل میں، آنے والے زمانے میں. تو ضربا اگر ہم نے کہا تو اس کے اندر مارنے کا معنی تو ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمانے کا تذکرہ بھی ملا. اگر کوئی انسان کہے ضربا زیدن، زید نے مارا. کب مارا؟ تو کہا مارنے کا جو یہ کام ہے وہ ہو چکا گزشتہ زمانے میں. قرأ زیدن، زید پڑھا. کب پڑھا؟ تو زمانہ ماضی میں وہ پڑھ چکا ہے، پڑھنے کے کام سے وہ فارغ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کہیں گے یقرأ زید، تو کب؟ زید پڑھے گا، یا پڑھتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھے گا، یعنی حال میں وہ پڑھتا ہے موجودہ زمانے میں، یا استقبال میں آنے والے زمانے میں وہ پڑھے گا. تو یہ دونوں معنی اس کے ساتھ پائے جاتے ہیں، معنی بھی پائے جاتے ہیں اور زمانہ کا تذکرہ بھی پایا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے فعل، اس کو کہا جاتا ہے فعل. تو فعل کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ لفظ، وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتلائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، کوئی ایک زمانہ پایا جائے. اور تیسری قسم جو ہے کلمے کی، وہ ہے حرف. کیا ہے؟ حرف. حرف کو حرف اس وجہ سے کہتے ہیں جی، حرف کے معنی کنارہ. یہ جو ہے نا کنارے میں واقع ہوتا ہے. سمی الحرف حرفا لأنه وقع في الطرف. کہتے ہیں حرف کو حرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کنارے میں واقع ہوتا ہے. اور حرف کہتے ہیں، حرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جس میں دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کا کلمہ سمجھ میں ہی نہ، اس کا معانی سمجھ ہی میں نہ آئے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے من، کوئی کہے الا، تو کیا سمجھا اس سے آپ نے؟ من مانے سے، الا مانے تک. تو کیا سے، کیا تک. لیکن اگر کوئی کہے من مدرستی الی المسجد، مدرسہ سے مسجد تک، تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ مدرسہ سے مسجد. کیوں اتنا اوپر نیچے کر رہے ہیں؟ اس کو ایک جگہ رکھیے، باقی اسم فعل اور حرف کی گفتگو چل رہی ہے وہیں پر رکھیے. تو حرف وہ کلمہ ہے جو بغیر کسی دوسرے کلمے سے ملے ہوئے اپنا معنی نہ بتلائے. اس کی مثال ہم نے دے دیا، جیسے من اور ایلا. اگر یہ اکیلے میں کوئی آدمی یہ کہے من، تو کہیے کیا من، کیا کہہ رہے ہو؟ من کے مطلب سے، کیا سے. ایلا، ایلا کیا، ایلا کہاں تک، یہ پوچھنا پڑے گا کہاں سے. تو آپ کہیے من البیت الی المسجد، گھر سے مسجد تک. من البیت الی المدرسہ، من البیت الی السوق، گھر سے بازار تک. تو یہ معنی آپ کو حرف کے ذریعے ملتا ہے. تو یہ تینوں باتوں کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ اسم کی تعریف، فعل کی تعریف اور حرف کی تعریف. یہ کلمہ کے اقسام ہیں. عدد کے اعتبار سے فعل کے صیغے کتنے ہیں؟ تو آپ نے اب تک جو زبانیں پڑھی ہوں گی اس میں یا تو ایک کو واحد کہتے ہیں، ہے نا، سنگولر جس کو آپ کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ جو کچھ بھی ہو اس کو کہا جاتا ہے پلورل یا جمع. واحد، جمع، یہ دو چیزیں آتی ہیں. لیکن یہ زبان عربی ایسی زبان ہے جہاں ایک کو واحد یا ایک کو بتلانے کے لیے واحد کلمے کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ اگر دو لوگ ہوں تو اس کو بتلانے کے لیے تثنیہ کہتے ہیں، دو. اور تین یا تین سے 3 لاکھ یا 30,000، 30 کروڑ، جتنے بھی ہوں
اس کے لیے جمع کا استعمال ہوگا. تین، تین سے زائد جتنے بھی ہوں. دو اگر ہو تو کہیں گے تسنیہ، اور اسی طریقے سے اگر ایک ہو تو اس کو کہیں گے واحد. تو عدد کے اعتبار سے فعل کے جو صیغے بنیں گے وہ یا تو واحد بنیں گے یا تسنیہ بنیں گے یا جمع. یعنی کام کرنے والا کوئی اکیلا ہوگا تو اس کے لیے واحد صیغے کا استعمال ہوگا، اور اگر دو لوگ ہوں گے، پڑھنے والے دو لوگ، سننے والے دو لوگ، کھانے والے دو لوگ، جانے والے دو لوگ، اگر دو ہیں تو اس کے لیے تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا جائے گا. اور اگر تین ہیں یا تین سے زیادہ جو کچھ بھی ہیں ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے گا. جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے گا. اچھا، اسم، فعل اور حرف، ان تینوں کو آپ نے پڑھا. اس کی ایک مثال یاد رکھ لیجئے جس میں آپ ان تینوں کو اکٹھا بیان کر سکتے ہیں. اس کی مثال ہے اللہ رب العالمین کا قول آمنت باللہ وملائکتہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ، یا صرف آمنت باللہ کہیں تو اس کے اندر آپ کو تینوں کی مثال مل جائے گی. کوئی بتائیے تو اس میں اسم کون ہے، فعل کون ہے اور حرف کون ہے آمنت باللہ میں؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی؟ کیا سب کا میوٹ ہے؟ میوٹ کیے ہوئے ہیں؟ کون ہے ایڈمن؟ السلام علیکم. جی میں بتاؤں؟ کیا سارے لوگوں کو میوٹ کیے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ کیا سسٹم ہے؟ جی آمنتو باللہ، اس میں آمنتو فعل ہے اور باللہ اسم ہے. السلام علیکم شیخ. آمنتو فعل ہے، با حرف ہے، اللہ ہی اسم ہے. اللہ اسم ہے. اسم ہے. آمنتو فعل، با حرف اور اللہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہوئی جس کے اندر ایک جملے میں آپ اسم، فعل اور حرف تینوں کو بتا سکتے ہیں. اچھی بات ہے. اب اس کے بعد آئیں فاعل کے اعتبار سے. یہ تو عدد کے اعتبار سے فعل کے صیغے ہوئے. اب کہہ رہے ہیں فاعل کے اعتبار سے فعل کے صیغے کتنے ہیں. تو کہا کہ یا تو جو کام کرنے والا ہوگا موجود انسان، فاعل، چاہے مرد ہو یا عورت، یا تو وہ موجود ہوگا یا غائب ہوگا یا خود اپنے بارے میں وہ بتا رہا ہوگا. تو ایسی صورت میں جو غائب ہوگا اس کے لیے غائب کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، جو حاضر ہوگا اس کے لیے حاضر یا مخاطب کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، اور جو اپنے مافی ضمیر کو ادا کر رہا ہو، اپنے بارے میں گفتگو کر رہا ہو، یا تو انسان کسی کے بارے میں کہہ رہا ہو تو کسی کے بارے میں کہنے میں وہ کسی میں وہ خود اپنی بات بتا رہا ہو تو ہم کہیں گے وہ متکلم ہے، اور جس کے بارے میں وہ بتلا رہا ہے وہ غائب ہے، مجلس میں موجود نہیں ہے، تو کہیں گے کہ وہ غائب ہے. یہ خبر غائب کے بارے میں دی جا رہی ہے. اور تیسرا جو ہوگا وہ وہاں موجود ہوگا، حاضر ہوگا، اس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہوگی. تو غائب، حاضر، جس کو حاضر کو مخاطب بھی کہتے ہیں، اور تیسری چیز متکلم. فاعل کے اعتبار سے فعل کے یہ تین صیغے بنیں گے، غائب، حاضر اور متکلم. جنس کے اعتبار سے فعل کے صیغے تو مذکر اور مؤنث، یا تو بولنے والا مرد ہوگا یا بولنے والی یا کوئی کام کرنے والی خاتون میں سے کوئی ہوگی، عورت ہوگی. تو اگر مرد ہے تو اس کے لیے مذکر صیغہ آئے گا، اور اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جائے گا. اسی طرح سے
فعل کی تقسیم جو ہے وہ فعل کی 3 قسمیں ہوں گی جی. فعل کی 3، اس کو سمجھنے سے پہلے یعنی ہر حروف کی تعداد کے اعتبار سے کلمہ کی قسموں کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے ماضی، ایک ہے مضارع اور ایک ہے امر. ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونا سمجھا جائے. گزشتہ زمانے میں وہ کام ہو چکا ہے. جیسے ہم کہیں گے کتب، اس نے لکھا. کب لکھا؟ تو یعنی وہ لکھ چکا، گزشتہ زمانے میں وہ لکھ چکا، لکھنے کا کام مکمل کر چکا. اکلا، وہ کھا چکا، کھانے سے فارغ ہو چکا. اور ضربا، وہ مار چکا، یعنی مارنے کا جو عمل ہے وہ گزشتہ زمانے میں مکمل کیا جا چکا. مضارع پہلی قسم ماضی، اس کے بعد مضارع. مضارع وہ فعل ہے جس سے کام کا کبھی زمانہ حال میں اور کبھی زمانہ استقبال میں ہونا سمجھا جائے. جیسے کہیں گے کتبہ سے یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. ابھی لکھ رہا ہے زمانہ حال میں، یا لکھے گا زمانہ استقبال میں، آنے والے زمانے میں. یعنی لکھنے کا کام ابھی ہوا نہیں ہے، یا تو وہ لکھ رہا ہے یا لکھے گا، آئندہ لکھے گا. مضارع کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ استقبال. امر جو فعل کی تیسری قسم ہے، اس میں اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل، امر اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے زمانہ استقبال میں. زمانہ استقبال میں، آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. جیسے اکتب، لکھو. اسمع، سنو. اضرب، مارو. اذهب، جاؤ. یہ ساری چیزیں فعل امر ہیں. اسی طریقے سے بعض صرفیوں نے فعل کی 4 قسمیں لکھی ہیں جی. یہاں پر ہم نے 3 قسموں کا تذکرہ کیا. کبھی کسی کتاب میں آپ پڑھیے گا تو کسی صرفی نے یا بعض صرفیوں نے فعل کی 4 قسموں کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو اس میں وہ نہیں کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے امر ہے نا، ویسے نہیں کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی امر میں آپ نے کہا اکتب، لکھو. نہیں میں کہیے گا لا تکتب، مت لکھو. تو مگر حقیقت میں یہ قسم فعل مضارع کے اندر داخل ہے، اور اس کی بحث جب آپ کے سامنے آئے گی نہیں کی بحث میں، تو آپ سمجھیے گا کہ نہیں کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ بنتا ہے، وہ آپ وہاں پہ سمجھ جائیں گے. تو جو اکثر صرفی ہیں، علم صرف کے جو ماہرین ہیں، وہ فعل کی یہی تینوں قسم کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا تو فعل ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا یا امر ہوگا. ماضی ہوگا، مضارع ہوگا یا امر ہوگا. حروف کی تعداد کے اعتبار سے کلمہ کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں حروف کی تعداد کے اعتبار سے کوئی فعل، اس کی بناوٹ 3 حرف سے ہوگی. جیسے کتبہ، کاف ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے اور با ایک حرف ہے. تو اس میں 3 حرف کا استعمال کیا گیا. تینوں حرف اصلی ہے، کوئی حرف زائد اس کے اندر نہیں ہے. حرف اصلی کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ حذف کر دیجئے تو پھر اس کا کوئی معنی باقی نہیں رہے گا. جیسے کتبہ، کاف تا با، 3 حرف ہیں، تینوں کے تینوں اصلی ہیں. اس کو جاننے کے لیے اس کے کسی ایک حرف کو حذف کیجئے. کاف کو حذف کیجئے تو کیا تا اور با کوئی معنی دے رہے ہیں یا پڑھ سک رہے ہیں؟ اس کو نہیں پڑھ سک رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگر تا کو حذف کر دیں تو کاف اور با باقی رہے گا، کوئی معنی نہیں ہے. تو حروف اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی بیس اور اس کی بناوٹ اور اس کے فاؤنڈیشن میں وہ حرف ہو، اس کو ہٹائے بغیر اس لفظ کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، قائم نہیں ہو سکتی. اور اس کے اندر سارے کے سارے حروف اصلی ہوں تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد ایسا فعل
جو 3 حرفوں سے بنایا گیا ہے اور وہ اکیلا ہے، مجرد ہے، تنہا ہے، تینوں حروف میں کوئی حرف بھی ایکسٹرا اور زائد نہیں ہے، اسی لیے اس کو مجرد کہتے ہیں، مجرد مانے تنہا۔ اس کے بعد اگر اس کے اندر کسی حرف کا اضافہ کیا گیا ہو تو اس کو کہیں گے مزید فی، اور کبھی مزید بیک حرف ہوگا، ایک حرف سے اس کو زیادہ کیا گیا ہوگا، کبھی مزید بدو حرف ہوگا، وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کے بعد حروف کے تعداد کے اعتبار سے فعل کی دوسری قسم رباعی کہلاتی ہے، یعنی جس میں اصلی 4 حرف ہوں، جس میں اصلی 4 حرف ہوں، جیسے دحرجہ، زلزلہ، 4 حرف ہیں اس کے اندر، زالام زالام، اس کو کہتے ہیں رباعی، اور چاروں اگر اصلی ہیں تو کہیں گے رباعی مجرد، اور اس کے اندر کوئی حرف زیادہ ہے تو اس کو کہیں گے مزید فی۔ پھر ہے فعل کی یا حروف کے تعداد کی اعتبار سے کلمہ کی تیسری قسم ہے خماسی، یعنی وہ کلمہ، وہ فعل جس کے اندر 5 حرف ہوں، اس کے سٹرکچر میں 5 حرف ہو اور پانچوں کے پانچوں اصلی ہوں، تو اس کو کہیں گے خماسی مجرد، اور اگر اس میں کسی حرف کا اضافہ کیا گیا ہو فعل کی بناوٹ کی وجہ سے تو اس کو کہیں گے مجرد یا مزید فی، اس کو مزید فی کہیں گے۔ چلیں آگے بڑھائیے۔ حروف کی قسمیں، حروف کی قسمیں کہتے ہیں عام طور پہ حروف کو 2 قسموں کے اندر تقریباً، یا آگے بڑھائیے اور پی ڈی ایف کو 2 قسموں کے اندر تقسیم کیا ہے علماء نے۔ ایک کہتے ہیں حرف علت، حرف علت، حرف علت یہ 3 ہیں، واو، الف، یا، اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ وائے کہلاتا ہے، ان کا مجموعہ وائے کہلاتا ہے، واو الف یا، اس کو حرف علت کہتے ہیں۔ اور ان تینوں حرف کے علاوہ جتنے حرف آپ کے پاس ہیں وہ سب کے سب حرف صحیح کہلاتے ہیں۔ حرف علت کو حرف علت کہتے ہیں بیمار، علیل سے، علت سے ہے علیل، بیمار حرف، وہ حرف جو کمزور ہیں، کبھی کوئی عامل آئے گا تو ان کو گرا دے گا، کبھی کوئی آئے گا تو اس کو تبدیل کر دے گا، اس سے پہلے جو حرکت ہے اس حرکت کے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہے گی۔ اگر کہیں پہ حرف علت ہے واو مثال کے طور پر، اور اس سے پہلے اگر فتح آ گیا تو اس واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، اور اگر لم کلمے کے اوپر داخل ہوا تو حرف علت اگر اس کے اخیر میں پڑا تو وہ ساقط ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو حرف علت کہتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور حرف صحیح جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ کا حروف کی 2 قسمیں ہیں، حرف علت الف واو یا، ان کا مجموعہ وائے ہے، اس کو یاد رکھیں، اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں، اس کے علاوہ جو حروف ہیں وہ حروف صحیحہ کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حروف کی قسموں میں ایک قسم کا تذکرہ کرتے ہیں فعل کے اعتبار سے، حروف اصلیہ، جس کا ذکر ابھی ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ جو فعل کے
اسٹرکچر اور اس کے بناوٹ کے اندر ہو. جیسے فعل، نصر، فا، عین، لام، یہ سب کے سب حرف اصلی ہے. نصر میں نون، صاد، را، یہ سب حرف اصلی ہیں. اور چوتھی قسم اس کے کہتے ہیں حروف زائدہ، جو فعل کے وزن سے زائد ہو. جیسے اجتنبا، اب اس میں دیکھیے تا جو ہے درمیان میں وہ زائد ہے، اور اس کے شروع میں حمزہ جو ہے وہ زائد ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل جو ہے مادہ اس کا وہ جیم، نون اور با ہے. جنبا، اسی سے اجتنبا. تو الف کو یا شروع میں جو ذکر ہے حمزہ، اور تا کو ہم کیا کہیں گے؟ حرف زائد کہیں گے. بس آج یہیں تک. اس کے بعد بقیہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی. کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں. ریکارڈنگ آف کر دیجیے.